السلام علیکم احباب، زبردست زیبی آپ سے مخاطب ہوں اور آج اوشین نیوز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جس صورت کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے سورہ طٰہٰ، اور اس پر جو ہے ہمارے کا آج کا موضوع ہے آؤ قرآن کو سمجھیں، قرآن کو جانیں۔ مین موضوع ہمارا یہ ہے جس کے موضوع کے تحت ہم مختلف صورتوں پر بات کرتے ہیں، قرآن کے بارے، قرآن کی فضیلت، قرآن کی عظمت، قرآن کے احکامات۔ اس کے حوالے سے اوشین نیوز پر میری آپ سے گفتگو ہوتی ہے اور زبان سے بھی آپ سے مخاطب ہوں۔ تو جہاں تک سورۃ طٰہٰ کا تعلق ہے تو یہ قرآن مجید کی 20ویں سورت ہے جو کہ 16 پارے نمبر 16 میں موجود ہے۔ ہجرت حبشہ کے زمانے میں نازل ہوئی، 135 آیات اور اس کے 8 رکوع ہیں۔ دور نزول اس کا مکی ہے، زمانہ نزول ہجرت حبشہ ہے۔ عدد سورت 20 ہے، عدد پارہ 16 ہے، تعداد آیات 135 اور الفاظ 1354، حروف 5288۔ اور زمانہ نزول کی اگر بات کی جائے تو سورت کا زمانہ نزول سورہ مریم کے زمانے کے قریب ہی کا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ ہجرت حبشہ کے زمانے میں یا اس کے بعد نازل ہوئی ہو۔ بہرحال یہ امر یقینی ہے کہ حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام سے پہلے یہ نازل ہو چکی تھی، اور ان کے قبول اسلام کی سب سے زیادہ مشہور اور معتبر روایت یہ ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے تھے تو راستے میں ایک شخص نے ان سے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری اپنی بہن اور بھنوئی اس لیے اس نئے دین میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے بھنوئی سعد بن زید بیٹھے ہوئے حضرت خباب بن ارد سے ایک صحیفے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ حضرت عمر کے آتے ہی ان کی بہن سے صحیفہ فوراً چھپا لیا، ان کی بہن نے صحیفہ فوراً چھپا لیا، مگر حضرت عمر اس کے پڑھنے کی آواز سن چکے تھے۔ انہوں نے پہلے پوچھ گچھ کی، اس کے بعد بہنوئی پر پل پڑے اور مارنا شروع کر دیا۔ بہن نے بچانا چاہا تو انہیں بھی مارا، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ آخرکار بہن اور بھائی دونوں نے کہا کہ ہاں ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو۔ حضرت عمر اپنی بہن کا خون بہتے دیکھ کر کچھ پشیماں سے ہو گئے اور کہنے لگے اچھا مجھے وہ چیز دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے پہلے قسم لے لی کہ وہ اسے پھاڑ تو نہ دیں گے، پھر کہا کہ جب پہلے تم غسل کر لو، پھر اس پاک صحیفے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے غسل کیے بغیر۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور پھر وہ صحیفہ لے کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں یہی سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ پڑھتے پڑھتے یک لفظ ان کی زبان سے نکلا، کیا خوب کلام ہے۔ یہ سنتے حضرت خباب بن ارد نے جو ان کی 8 باتیں چھپ گئے تھے باہر آ گئے اور کہا خدا مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنے نبی کی دعوت پھیلانے میں بڑی خدمت لے گا۔ کل ہی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خدایا ابو الحکم بن شام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی کو اسلام کا حامی بنا دے۔ بس اے عمر اللہ کی طرف چلو۔ اس فکر نے رہی صحیح کسر پوری کر دی اور اسی وقت حضرت خباب کے ساتھ جا کر حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہجرت حبشہ سے تھوڑی مدت بعد ہی کا کہ یہ ہجرت حبشہ سے تھوڑی مدت کے بعد کا قصہ ہے۔ اس صورت کا آغاز کے جو موضوعات اور مباحث ہیں اس حوالے سے صورت کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن تم پر کچھ اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ خام خواہ بیٹھے بٹھائے تم کو ایک مصیبت میں ڈال دیا جائے یا کسی مشکل میں ڈال دیا جائے۔ تم سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ پتھر کی چٹانوں سے دودھ کی نہریں نکالو، نہ ماننے والوں کو منوا کر چھوڑو اور ہر طرف لوگوں کے دلوں میں ایمان پیدا کر کے دکھاؤ۔ یہ تو بس ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے تاکہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور جو اس کو پکڑ سے بچنا چاہے وہ سن کر سیدھا ہو جائے۔ اور یہ مالک زمین و آسمان کا کلام ہے اور خدائی اس کے سوا کسی کی نہیں۔ یہ دلوں میں حقیقتیں اپنی جگہ اٹل ہیں، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ اس تمہید کے بعد یک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چھیڑ دیا گیا۔ بظاہر یہ محض ایک قصے کی شکل میں بیان ہوا ہے، وقت کے حالات کی طرف اس میں کوئی اشارہ تک نہیں ہے، مگر جس ماحول میں یہ قصہ سنایا گیا اس کے حالات سے مل جل کر یہ اہل مکہ سے کچھ اور باتیں کرتا نظر آتا ہے جو اس کے الفاظ سے نہیں بلکہ اس کے بیان سطور سے ادا ہو رہی ہیں۔ ان باتوں کی تشریح سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی جائے کہ عرب میں کثیر التعداد یہودیوں کی موجودگی اور اہل عرب پر یہودیوں کے علمی و ذہنی تفوق کی وجہ سے نیز روم اور حبش کی مسیحی سلطنتوں کے اثر سے بھی عربوں میں بالعلوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کا نبی تسلیم کیا جاتا تھا۔ اس حقیقت کو نظر میں رکھنے کے بعد اب دیکھیے وہ باتیں کیا ہیں جو اس قصے کے بیان سطور میں اہل مکہ کو جتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت اس طرح عطا نہیں کیا کرتا کہ ڈھول تاشے اور نفیریاں بجا کر ایک خلق اکٹھی کر لی جائے اور پھر باقاعدہ ایک تقریب کی صورت میں یہ اعلان کیا جائے کہ آج سے فلاں شخص کو ہم نے نبی مقرر کر دیا ہے۔ نبوت تو جس کو بھی دی گئی ہے کچھ اس طرح سے بصیغہ راز دی گئی ہے جیسے حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی۔ اب تمہیں کیوں اس بات پر چنبا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یک نبی بن کر تمہارے سامنے آ گئے اور اس کا اعلان نہ آسمان سے ہوا نہ زمین پر۔ فرشتوں نے چل پھر کر اس کا ڈھول پیٹا
ایسے اعلان پہلے نبیوں کے تقرر پر کب ہوئے تھے کہ آج ہوتے؟ نمبر 2، جو بات آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں، یعنی توحید اور آخرت کی بات، ٹھیک وہی بات منصب نبوت پر مقرر کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی سکھائی تھی۔ جس طرح تم آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر کسی سر و سامان اور لاؤ لشکر کے تنہا قریش کے مقابلے میں دعوت حق کا علمبردار بنا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی یکیک اتنے بڑے کام پر مامور کر دیا گیا تھا کہ جا کر فرعون جیسے جبار بادشاہ کو سرکشی سے باز آنے کی تلقین کرو۔ کوئی لشکر ان کے ساتھ بھی نہیں بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے ایسے ہی عجیب ہے۔ وہ مصر سے جانے والے ایک مسافر کو راہ چلتے پکڑ کر بلا لیتا ہے اور کہا ہے کہ جا اور وقت کے سب سے بڑے جابر حکمران سے ٹکرا جا۔ بہت کیا تو اس کی درخواست پر اس کے بھائی کو مددگار کے طور پر دے دیا۔ کوئی فوج اور ہاتھی گھوڑے اس کار عظیم کے لیے اس کو نہیں دیے گئے۔ نمبر 4، جو اعتراضات اور شبہات اور الزامات مکر و ظلم کے ہتھ کنڈے اہل مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں استعمال کر رہے تھے، ان سے بڑھ چڑھ کر وہی سب ہتھیار فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں استعمال کیے گئے تھے۔ پھر دیکھ لو کہ کس طرح وہ اپنی ساری تدبیروں میں ناکام ہوئے اور آخرکار کون غالب آ کر رہا؟ خدا کا بے سر و سامان نبی یا لاؤ لشکر والا فرعون۔ اس سلسلے میں خود مسلمانوں کو بھی ایک غیر ملفوظ تسلی دی گئی کہ اپنے بے سر و سامانی اور کفار قریش کے سر و سامان پر نہ جائیں۔ جس کام کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہوتا ہے وہ آخرکار غالب ہو کر ہی رہتا ہے۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کے سامنے ساحران مصر کا نمونہ بھی پیش کیا گیا کہ جب حق ان پر منکشف ہو گیا تو وہ بے دھڑک اس پر مان لے آئے اور پھر فرعون کے انتقام کا خوف انہیں بال برابر بھی ایمان کی راہ سے نہ ہٹا سکا۔ نمبر 5، آخر میں بنی اسرائیل کی تاریخ سے ایک شہادت پیش کرتے ہوئے یہ بھی بتایا گیا کہ دیوتاؤں اور معبودوں کے گھڑے جانے کے ابتدا کس مذاق خیز طریقے سے ہوا کرتی ہے، اور یہ کہ خدا کے نبی اس گھناولی چیز کا نام و نشان تک باقی رہنے کے کبھی روادار نہیں ہوئے ہیں۔ پس جس شرک اور بت پرستی کی جو مخالفت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں وہ نبوت کی تاریخ میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اسی طرح قصہ موسیٰ کے پیرائے میں ان تمام معاملات پر روشنی ڈالی گئی ہے جو اس وقت ان کی اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باہمی کشمکش سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد ایک مختصر واضح کیا گیا ہے کہ بہرحال یہ قرآن ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے جو تمہاری اپنی زبان میں تم کو سمجھانے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ اس پر کان دھرو گے، اس سے سبق لوگے تو اپنا ہی بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو خود برا انجام دیکھو گے۔ پھر آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات بھی سمجھائی گئی ہے کہ جس روش پر تم لوگ جا رہے ہو یہ دراصل شیطان کی پیروی ہے۔ احیانا ہے شیطان کے بہکائی میں آ جانا تو خیر ایک وقتی کمزوری ہے جس سے انسان بامشکل ہی بچ سکتا ہے، مگر آدمی کے لیے صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ جب اس پر اس کی غلطی واضح کر دی جائے تو اپنے باپ دادا اور باپ آدم کی طرح صاف اس کا اعتراف کر لے اور توبہ کرے اور پھر خدا کی بندگی کی طرف پلٹ آئے۔ غلطی اور اس پر ہر دھرمی اور نصیحت کیے جانے پر بھی اس سے باز نہ آنا اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مارنا ہے جس کا نقصان آدمی کو خود ہی بھگتنا پڑے گا، کسی دوسرے کا کچھ نہ بگڑے گا۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ ان منکرین حق کے معاملے میں جلدی اور بے صبری نہ کرو۔ خدا کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے کفر و انکار پر فوراً نہیں پکڑ لیتا بلکہ سنبھلنے کے مواقع مہیا کرتا ہے اور مہلت دیتا ہے، بلکہ لہٰذا گھبراؤ نہیں، صبر کے ساتھ ان لوگوں کی زیادتیاں برداشت کرتے چلے جاؤ اور نصیحت کا حق ادا کرتے رہو۔ اس سلسلے میں نماز کی تاکید کی گئی ہے تاکہ اہل ایمان میں صبر، تحمل، قناعت، رضا، باقضا اور احتساب کی وہ صفات پیدا ہو جو دعوت حق کی خدمت کے لیے مطلوب ہے۔ تو یہ تمام نکات جو ہیں اس سورہ طٰہٰ میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں اسی طرح سے اس میں بات آیا گیا ہے کہ سورہ طٰہٰ جو ہے اس کو جو ہے اس کی کتنی کیا اہمیت ہے۔ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا رہے گا خدا قیامت کے دن اس کا نام ہمارا اس کے دائیں ہاتھ میں دے دے گا۔ اور اس کی فضیلت کے بارے میں کہا، اس کی فضیلت کا بھی بہت زیادہ تذکرہ آیا ہے سورہ طٰہٰ کی فضیلت کا۔ تو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے قبل تلاوت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے 1000 پہلے سورت طٰہٰ اور سورت طٰہٰ کو پڑھا، یعنی ان کی قرأت کو ظاہر کیا اور ان کی تلاوت کے ثواب کو بیان کیا۔ جب فرشتوں نے قرآن سنا تو کہا خوشخبری ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن یعنی قرآن
یا یہ توحا نازل ہوئی، اور خوش قسمت ہے وہ سینے جو اس کو محفوظ کریں گے یعنی حفظ کریں گے، اور خوش قسمت ہے وہ زبانیں جو زبانی یا دیکھ کر اس کی تلاوت کریں گی۔ اور اس میں اعظم حضرت ایک اور روایت میں فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم جس کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ ان 3 صورتوں میں سے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ۔ حضرت قاسم بن عبد الرحمن کی روایت ہے کہ میں نے اسم اعظم کو تلاش کیا تو اس کو سورہ بقرہ، آیت الکرسی میں اور آیت الکرسی میں پایا۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الکہف اور سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ اور سورہ الانبیاء کے بارے میں فرمایا کہ یہ جمع ہے عتیق کی، اور عرب لوگ ہر اس چیز کو عتیق کہتے ہیں جو عمدگی اور اصلی ہونے میں انتہا درجے کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ مراد ہے اس سے کہ ان صورتوں کی فضیلت بیان کرنا ہے، اور ان صورتوں میں بتایا گیا ہے کہ ان صورتوں میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان پر کس طرح سے عمل کیا جائے اور ان کو سمجھا جائے۔ پرانے مال کو تو یہ تمام باتیں جو ہے سورہ طٰہٰ میں سورہ طٰہٰ کی اہمیت کے حوالے سے، سورہ طٰہٰ کی فضیلت کے حوالے سے بھی بیان کی گئی ہیں، تاکہ ان کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چل سکے کہ سورہ طٰہٰ میں کیا کیا کہا گیا ہے۔ جہاں تک سورہ طٰہٰ کے مضامین کا تعلق ہے تو میں یہاں پر ہی بتاتی چلوں کہ اس سورہ طٰہٰ میں قرآن اس آدمی کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی جو مضامین اس میں بیان کیے گئے ہیں وہ مضامین یہ ہے کہ قرآن اس آدمی کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو نصیحت نہیں لینا چاہتا اس کے لیے قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جن چند صفات کا بھی اس صورت میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے پہلی ملاقات کی تفصیلی رودات اس صورت میں بیان کی گئی ہے۔ اس صورت میں فرعون سے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کچھ مزید ہدایات دی گئی ہیں، وہ بھی اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اس صورت کے مضامین میں فرعون کے سوالات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوابات بھی موجود ہیں۔ فرعون کے معجزات کو ماننے سے انکار، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ بھی کے واقعے کا بھی ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے نکلنا اور فرعونی طاقتوں کا ان کا تعاقب کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں سامری کا بچڑے کو معبود بنا لینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنے بھائی اور قوم پر برہمی اور سامری کا انجام، میدان حشر میں مجرموں کی حالت، روز قیامت کے چند مناظر کی جھلکیاں، قرآن اور صاحب قرآن کے متعلق چند ضروری باتیں، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ، ذکر الہی سے روگردانی کرنے والے کا دنیا و آخرت میں کیا حشر ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند ناصح ربانی یعنی قرآن شریف میں جن چیزوں کی نصیحت کی گئی ہے ان کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ آمد رسول سے قبر عذاب الہی آ جاتا تو کفار کیا راستہ اختیار کرتے، اس مضمون کو بھی اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو سورہ طٰہٰ میں جو ہے جن مضامین کو بیان کیا گیا ہے میں نے ان کا تذکرہ آپ کے سامنے یہاں پر کیا ہے، اور اگر کہیں تلفظ میں کسی جگہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے تلفظ میں یا کسی جگہ کو کمی یا بیشی یا کسی جگہ کوئی کجی رہ جائے تو اس کے لیے میں آپ سب لوگوں سے معذرت خواہ ہوں۔ زیبی آپ سے مخاطب ہوں، اور اپنی طرف سے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر نہ صرف سمجھنے کی بلکہ ان کو پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، تو اور ہم اپنے اعمال کو درست کر سکیں۔ مقصد اصل میں یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو جو ہے وہ جن صورتوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے ان کو پڑھ کر اپنے اعمال کو درست کر سکیں۔ سورہ طٰہٰ جیسے کہ میں نے آپ کو بتائی دیا یہ مکی صورت ہے، اس میں 8 رکوع ہیں، 135 آیات ہیں، اور طٰہٰ جو ہے حروف یہ چونکہ صورت مبارکہ کی ابتدا میں ہی یہ حرف آیا ہے، اس لیے صورت مبارکہ کا نام بھی طٰہٰ رکھا گیا ہے۔ اس صورت مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات بڑی تفصیل سے بیان کی گئی ہے، چنانچہ اس صورت مبارکہ کے ذریعے مشرکین کی قیادت کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی جو فرعون جیسے لوگوں کی جو رویے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح توحید، آخرت اور نماز ہی کی دعوت دے رہے تھے۔ اس دعوت سے اغراض کا انجام بھی فرعون اور اس کے لشکر کی طرح تباہی اور رسوائی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اس صورت مبارکہ مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے نشیب و فراز سے سبق لے کر قرآن کے سائے میں ابلیس اور اپنے وقت کے فرعونوں کا صبر و استقلال سے مقابلہ کرو۔ اس صورت مبارکہ میں یہ وعید بھی سنائی گئی ہے کہ جو شخص قرآنی تعلیمات سے اغراض کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے چین و سکون ختم کر کے اس کی زندگی تنگ کر دے گا اور قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھائے گا، کیونکہ وہ دنیا میں اللہ کی آیات سے اندھا بنا ہوا تھا۔ پچھلی صورت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے استدلال کرتے ہوئے عیسائیوں کو دعوت توحید دی تھی، جبکہ سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے استدلال کر کے یہودیوں کو دعوت توحید دی گئی ہے، اور اس سے اگلی صورت سورۃ الانبیاء میں 18 انبیاء کی
تاریخ اور ان کے کردار اور کارناموں پر روشنی ڈال کر پوری دنیا کو آخری رسول پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ تو یہ سورہ طٰہٰ جو ہے یہ بار بار ہمیں اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہم تک پہنچائی ہیں، اور قرآن کی صورت میں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم تک پہنچائے ہیں ان پر ہم عمل کریں، اور ان پر عمل کر کر ہم اپنی آخرت کو سنواریں، اور نہ ضد اور ہٹ دھرمی سے کا انجام جو ہے بہت برا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جن لوگوں نے ہٹ دھرمی دکھائی ان کا انجام ہم سب کے سامنے ہے، اور ان سب کے واقعات جو ہیں وہ بھی سارے قرآن میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو آخر میں زیب زیبی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا اور زندگی اور صحت رہی تو آپ سے پھر اگلے کسی اور پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو آج یہ پروگرام 19 مارچ 2023 کو آپ سب کی خدمت میں نے پیش کیا ہے۔ آؤ قرآن کو سمجھیں، قرآن کو جانیں، اور قرآن کی حکمت اور فضیلت کے حوالے سے سورہ طٰہٰ پر میں نے بات کی ہے۔ تو کہیں کوئی کمی خامی رہ گئی ہو تو اس کے لیے آپ سے بھی اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کی خواستگار ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی شیروان صاحب کی بہت شکر گزار ہوں۔ اوشین نیوز پہ وہ اپنا میرا یہ پروگرام جو ہے ان کے توسل سے چلتا ہے اور آپ لوگوں تک یہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے اور اس کا اجر انہیں عطا کرے، آمین ثم آمین۔